الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القلم کی ہم نے 34 سے لے کے 41 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے؟ ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سر و پا باتوں کا ضامن ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار مکہ اہل ایمان کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں قیامت کے متعلق خواہ مخواہ ڈراتے ہو۔ پہلے تو قیامت کا آنا ہی محال ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اگر بفرض محال قیامت آ بھی گئی، اگر قیامت فرض کر لیتے ہیں آ بھی گئی، تو اس سے تو تم کو ڈرنا چاہیے۔ الٹی گنگا اللہ تعالیٰ نے جس طرح انعامات، دولت، عزت، شہرت، اولاد وغیرہ سے ہمیں اس دنیا میں سرفراز کیا ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے ہی سرفراز کرے گا۔ اور جس طرح تم یہاں محرومی کی زندگی گزار رہے ہو، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہو، قیامت کے روز بھی تمہارا یہی حال ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، کفار کی اس زعم باطل کی تردید اللہ رب العالمین نے کر دی۔ تمہارا یہ خیال سراسر جہالت ہے اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں ہے یہ فرما بردار اور نافرمان میں فرق ہی نہ کرے، کہ جو لوگ ساری عمر اس سے ڈرتے رہے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے، انہیں تو وہ اپنی مہربانیوں سے محروم کر دے، اور فاسقوں فاجروں کو ان کے کفر اور کفران نعمت کی یہ جزا دے کہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔
اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے، دھاندلی اور اندھیرا نہیں ہے۔ کیا تمہاری عقلیں تمہارے اس گمان کی تصدیق کرتی ہیں کہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آیت نمبر 36۔ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم کتنے نامعقول ہو اور کتنے نامعقول فیصلے کرتے ہو۔ تمہیں عقل دی ہے، سوچو سمجھو۔ پھر آیت نمبر جو 38 ہے، 38 نمبر، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس جب عقلی دلیل نہیں ہے تو تم اس زعم باطل کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اگر ہے تو تصدیق کرو۔ تمہارے پاس اگر کوئی نقلی دلیل ہے، کوئی عقلی دلیل ہے تو وہ پیش کر دو۔ کیا کسی آسمانی کتاب کا حوالہ تمہارے پاس ہے؟ پیش کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ لکھا ہو کہ فرما برداروں اور سرکشوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے گا، یا اس کتاب میں کہیں لکھا ہے، دکھا دو ہمیں کہ بارگاہ الہی سے تمہیں صرف وہی چیزیں ملیں گی جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان لینا بالغات الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو ہے، ان لکم فی لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ایسی چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ جب تمہارے پاس اے کفار مکہ نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، تو پھر کس بنا پر تم اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھے ہوئے ہو؟ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں عقل و شعور دیا ہے، باطل اور حق میں پرکھنے کی قوت دی ہے، اور ساتھ تمہیں اختیار بھی دیا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے سے بچا لو۔ آج ہی وقت نہ ضائع کرو، آج ہی ابھی اسی وقت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میری توحید کو تسلیم کر لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ میرے کلام پہ، قرآن کریم پہ ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے۔ اس دھوکے میں نہ آؤ، یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر یہ ساری بات گفتگو کرنے کے بعد پھر بھی احتمال باقی تھا کہ وہ کہیں زبانی ہمارے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ خدا نے عہد و پیمان کر دیے ہیں، وہ ہمیں کوئی عذاب نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی کلا کما کر دیا، اس احتمال کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا باہمی معاملہ تمہارے اور تمہارے رب تو سب کا ایک ہی ہے نا، کوئی ایسا طے پا گیا ہے تو پھر کوئی ضامن پیش کرو۔ کس نے ضمانت دی ہے؟ گواہ لاؤ، کون گواہ تھا جس کے روبرو یہ سارا کام ہوا ہے، یہ معاہدہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی کفیل ہے، کوئی ضامن ہے، اسے پیش کرو۔ الزعیم کا لفظ ہے نا، سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھیے ان میں سے کون ان بے سر و پا باتوں کا ضامن ہے۔ اس کا مطلب زعیم کا مطلب ہے ضامن، اور کفیل کا مطلب پتہ ہے جو کفالت کرتا ہے۔ شرکاء ای شہداء، گواہ، یعنی قرطبی، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 247 to 248۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی درستگی کرے اور رمضان شریف ہے اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے، اور قرآن کریم ہمارے سینوں میں اتار دے، اور اس کا مفہوم، اسرار و رموز، ظاہری باطنی معانی ہمارے دلوں میں نقش کر دے، اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔